السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین میں اب ہم آیہ نمبر 28 تک آئے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اب آپ یاد رکھیں، اس کا ترجمہ میں آپ سے بیان کروں اس سے قبل یہ بتا دوں کہ یہاں پر اسی واقعے کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے جو ہم نے آیہ نمبر 27 تک پڑھا تھا، کہ ایک شخص جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اللہ کے رسولوں کی مدد کے لیے، اور اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا اور رب تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس قوم کا کیا حال ہوا، اس کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ وما انزلنا علی قومہ، کہ ہم نے نازل نہیں کیا اس کی قوم پہ، من بعدہ، اس شخص کے مر جانے کے بعد، من جند من السماء، آسمانوں کے لشکروں میں سے کوئی لشکر بھی نازل نہیں کیا، اور وما کننا منزلین، اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس کا جواب اگلی آیہ مبارکہ میں ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ اللہ فرماتا ہے وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے، یعنی وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے لیے کوئی لشکر اتارا جاتا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، کیونکہ ان کی حیثیت تو ایک چیخ برابر بھی نہیں تھی، کہ ایک چیخ تھی اور وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ تو ساؤنڈ بیریئر برداشت نہیں کر سکے، لشکر اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ساؤنڈ سے ہی انہیں ختم کر دیا گیا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اس بات کو کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ دیکھو اس قوم کو، یہ رسولوں کو تو کچھ نہ کر سکے، پر رسولوں پر ایمان لانے والے جو ان کے صحابہ تھے ان کو انہوں نے شہید کیا، تو دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو سوچو تمہارے ساتھ بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا میرے رب نے، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، بہت بڑے بڑے قرنوں میں بہت بڑی بڑی قومیں جو بڑی دیو ہیکل قومیں اپنے آپ کو سمجھتی تھی، کیا ہوا ان کا؟ ختم کر دیے گئے، اہلکنا، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، تو جب یہ ختم ہو گئے تو جو اب ان کی طرف لوٹ کر ابھی نہیں آئیں گے انہیں بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، ختم کر دیے گئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ قیامت آ جائے گی، پھر سن لو اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ بس ختم ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، مٹی ہو گئے، نہیں نہیں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ حاضر کیے جائیں گے ہمارے حضور۔ تو تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی بڑی مارشل قوم ہو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ کچھ ہوگا نہیں۔ جب وہ قومیں ختم ہو گئی تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے، تم بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور پھر ہوگا کیا؟ تم سب کے سب ہمارے ہی سامنے آؤ۔ اب یہ تو اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 28 سے شروع کرتا ہوں میں، جس میں اس قوم پر اللہ نے جو فرمایا، نہ ہم نے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بستی کے رسولوں اور حبیب نجار ان کے خلاف اقدام کیا اور حبیب نجار کو قتل کر دیا، تو پھر اللہ نے اس بستی میں کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ قوم اس نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ اس قوم سے نعمت واپس لے لیتا ہے، اور پھر اس قوم کو وہ نعمت عطا نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، اندلس کے مسلمانوں کو اللہ نے حکومت ایز اے نعمت عطا کی، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔
آخری دور میں آپ ہسپانیہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو رقص ہے، سرود ہے، موسیقی ہے، اور اسی طرح آپس کی لڑائیاں ہیں، طوائف الملوکی ہے، تو پھر اللہ نے ان سے نعمت واپس لے لی اور 700 سال کے لگ بھگ عرصے انہوں نے حکومت کی، اس سے بھی تھوڑا زیادہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے وہ نعمت ان سے لے لی، اور نہ صرف لی بلکہ عیسائیوں نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا، انہیں ان کے وطن سے نکال بھی دیا یا فورس کر کے انہیں عیسائی بنا دیا، اور وہاں پہ بہت قلیل تعداد میں مسلمان اب موجود ہیں، اس زمانے میں تو ختم کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح ایک دور تھا جب تینوں بر اعظموں میں یعنی کہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے متعدد ممالک میں مسلمانوں کی بڑی مستحکم مضبوط حکومتیں تھیں، لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام کے احکام جو ہے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کے اوپر فخر محسوس کرتے وہ اسے عار سمجھنے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو غیر مستحکم بھی بنا دیا، اور اب آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ اچھا، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جو انبیاء پر وحی لے کے نازل ہوتے، اور ایک قول یہ کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس کے بعد ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایسے تھے کہ ایک گرجدار چیخ نے ہی ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آسمان سے کوئی لشکر نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو اب غزوہ بدر کی جو آیتیں ہیں اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے سورہ انفال میں، سورہ الانفال میں آیہ نمبر 9-10 میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ نے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا۔ اور اللہ کا ان فرشتوں کو بھیجنا صرف اس لیے ہے کہ یہ بشارت ہو، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کا ان فرشتوں کو بھیجنا صرف اس لیے ہے کہ یہ بشارت ہو اور تاکہ اس سے آپ کے دل مطمئن ہو، اور امداد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ دعا تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو نازل کی، اور نازل کرنے کی وجہ بھی خود ہی بیان فرما دی کہ یہ بشارت ہو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے آپ کے دل مطمئن ہو۔ That's it۔ اچھا، سورہ آل عمران میں آ جائیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کہ اچھا کیا تمہارے لیے ہرگز یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد فرمائیں؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ فرشتے تمہارے پاس اسی وقت آ جائیں گے۔ تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اور اللہ کا ان فرشتوں کو بھیجنا صرف اس لیے ہے کہ یہ بشارت ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں، اور امداد یعنی کہ مدد کا آنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور بے شک اللہ بہت غالب بھی ہے، بڑی حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں سے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ الانفال میں بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا یہ لشکر کفار سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور نہ کفار کو ہلاک کرنے کے لیے، ورنہ تو ایک فرشتے کا نازل ہونا ہی کافی تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان فرشتوں کو بشارت اور مسلمانوں کے اطمینان کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں سورہ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو احسان کیا اسے یاد کرو کہ جب تمہارے مقابلے میں فوجیں آئیں اور پھر ہم نے ان کے خلاف تیز اور تند ایک آندھی بھیجی، زبردست آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس پر بصیرت رکھنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے، حالانکہ
غزوہ احزاب میں یعنی جنگ خندق کے موقع پہ، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے گروہوں نے، گروپس نے مل کے حملہ کر دیا تھا نا مدینے پہ، اور ایک گروپ کو عربی میں حزب کہتے ہیں اور احزاب اس کی جمع ہے۔ تو چونکہ کئی گروپس نے مل کے 10,000 کی فوج بنا کے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی، اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ غزوہ احزاب کے ضمن میں، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کو فرشتوں کے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک فرشتہ ہی پورے شہر اور پوری بستی کو ہلاک کر کے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اٹھا کر، ایک پر سے اٹھا کر پوری کی پوری 5 کی 5 بستیاں پلٹ دی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تو کئی 100 پر ہیں، ان کے پر کا ایک پر کا چند حصہ انہوں نے لیا اور وہ سکوپ کرتے نا، جیسا آپ نے آئس کریم سکوپ کی ہو کبھی، یا کبھی پھوڑے سے، کبھی آپ نے بیلچے سے مٹی اٹھائی ہو، ایسے زمین سے اٹھایا، شہروں کو سکوپ کیا اور پلٹ دیا الٹ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور سمود کے جو شہر تھے، ان کی ایک چیخ سے پورے کے پورے سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی ایک آواز سے کائنات درم برم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود غزوہ بدر میں 1,000 سے 5,000 فرشتے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے نازل کی، اور غزوہ احزاب میں فرشتوں کے لشکروں نے کفار کی فوجوں کے خیموں کی رسیاں کاٹ کر، اور یہ جو زمین میں ٹھونکتے ہیں نا، اب یہ خیمے گاڑنے کے لیے آپ اردو میں میخیں کہتے ہیں، یہ جو نیلز پکس ہوتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں، یہ میخیں اکھاڑ کر ان کے دلوں میں رعب اور خوف طاری کیا۔ تو یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کے لیے، آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا، کہ پچھلی امتوں کے کفار کو ہلاک کرنے کے لیے تو صرف ایک فرشتہ کافی تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے کافروں کے دلوں پر صرف رعب طاری کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایک فرشتے کو نہیں بلکہ کئی فرشتوں کو لشکر کے طور پہ بھیجا ہے۔ تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ سارے نقطے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں نا، پچھلی آیت میں وہ دوڑ کر آنے والے شخص حبیب نجار، ان کی طرف ان کی قوم کی جو نسبت کی گئی ہے نا، جس پر عذاب نازل کیا گیا، کیونکہ وما انزلنا علی قومہ ہی کہا نا، اور نبیوں کی طرف قوم کی نسبت نہیں کی گئی، حالانکہ بظاہر ظہور رسول جو ہوتے ہیں انہی کی طرف سے قوم کی نسبت کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ ایک شخص کی قوم اس کی آل اور اس کے اصحاب ہوتے ہیں، اور رسولوں کی قوم پوری جماعت ہوتی ہے، کیونکہ اس پوری آبادی کے رسول ہوتے ہیں نا جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں، اور وہ پوری آبادی اس کی قوم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں دیکھیں، حبیب نجار کی طرف جو قوم کی نسبت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ان کے نسب سے تھا، اور یہ جو رسول ہیں یہ اس قوم میں آئے تو تھے، بھیجے تو گئے تھے، نسباً وہاں کے نہیں تھے۔ تو بعض مفسرین نے اس کی ایک یہ وجہ لکھی ہے، کیونکہ شہید ہونے والے بھی تو حبیب نجار ہی تھے نا، تو اس لیے اللہ نے حبیب نجار، یعنی ایک اللہ کے ولی کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے نا، تو اس کا اللہ نے یہ بدلہ لیا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی، بد تہذیبی کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، تو سوچے وہ اپنے لیے کیسا گڑھا کھود رہے ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور پھر ان بدتمیزیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا پھر آگے خود کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو اللہ کے ولی کر ہی نہیں سکتے نا، تو ہم نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، شے کوئی نہیں۔ ایسے جملے سنے ہیں نا آپ نے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے ادب، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ایک انسان بے ادب ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے، کہتا ہے نہیں ادب کے کوئی خلاف نہیں ہے، تم یہ بھی تو دیکھیں نا، اس جملے میں کمپیئر کس کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے تو ولی کوئی شے کوئی نہیں، یعنی یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تمہیں؟ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام ہر غیر نبی سے اعلیٰ ہے، اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ غیر نبی سے اعلیٰ ہیں۔ اس بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے نا، سمجھ میں آ جاتی ہے بات، کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے تو بہر دور کتنا بھی وہ رتبے میں بڑھ جائے، نبی تک تو نہیں پہنچ سکتا۔
تو یہ بات اس طرح بھی اور مخلوق اور خالق کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن کہنا کہ وہ کچھ شے کوئی نہیں، اور آگے دیکھو نا میں رب کیا، تو رب سے کمپیریزن کوئی نہیں ہے نا میرے بھائی۔ دیکھو نا سورہ اخلاص تو آپ نے پڑھی ہے، اس کی آخری آیت کیا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو ایسے جملے بول کے مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا بے باک کر دو کہ پھر، اور اس بے باکی کو اتنی ڈھٹائی سے عام کر دو کہ پھر اس کے بعد ادب اٹھ جائے، پھر لوگوں کے جو منہ میں آئے بولتے چلے جائیں کہ ہم تو کمپیئر کر رہے ہیں، ہم تو کمپیئر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے، تو جب مختلف مقامات پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان بھی فرمایا ہے، تو پھر یہ جملے اس طرح کے بول کے مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں سے صرف ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ جملہ بولنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہ ایسے جملے ہیں جس کے اندر ایک بے ادبی کا عنصر نکلتا ہے، بے باکی کا عنصر نکلتا ہے، اور اس کے بعد زبان درازی کا عنصر نکلتا ہے۔ لیکن افسوس مسئلہ کیا ہے، آگے جو ہماری قوم ہے اس کی زبان آلریڈی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو بے ادبی کوئی نہیں، ہم تو حق بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کے رتبے کا پاس ہوتا ہے نا ایک چیز، اس سے جب وہ چیز لے لی جائے تو وہ پھر اس کی کوئی پھر لمٹ نہیں رہتی۔ اور انفارچونیٹلی ہم عیسائیوں کا حال دیکھتے ہیں، وہ پھر کوئی لمٹ نہیں ہے ان کے پاس، وہ جس طرح کی باتیں اپنے انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ہاں جو ہے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں عیسائیوں کے ہاں، تو ان کے بارے میں بھی مذاق میں ان کے ہاں عجیب و غریب سے جوکس ملیں گے آپ کو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ بے باکی کے بعد پھر انسان اسی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ حبیب نجار کی طرف نسبت جو ہے وہ ان کی قوم ہونے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ علماء کرام اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں پر عذاب آیا وہ حبیب نجار کے قریبی رشتہ دار تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے لنک تھے، کیونکہ اسے جن لوگوں نے مارا تھا وہ اسی کے خاندان والے تھے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کی اور نہ عذاب اتارا۔ تو اس پر دوسرا اعتراض جو ہے نا وہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے رسولوں کی تکذیب اور حبیب نجار کے قتل کرنے سے پہلے بھی کسی پر آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا تھا، پھر یہاں پر یہ تخصیص کیوں فرمائی کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بستی کے لوگ ان انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرتے، اور حبیب نجار کے قتل کیے جانے کے بعد وہ اس عذاب کے مستحق ہوئے تھے۔ اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے قتل کیے جانے کے بعد اس عذاب کے وہ مستحق ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسولوں کے قتل ہونے کے، شہید ہونے کے متعلق تو یہاں پہ قرآن میں کم از کم ڈائریکٹ ریفرنس نہیں آتا، لیکن حبیب نجار کے بارے میں تو ڈائریکٹ ریفرنس آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا نا وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے ان کی بستی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر بہت زور سے چیخ ماری، جس سے ان کے جسموں میں زندگی کی کوئی حرارت باقی نہ رہی، اور وہ ایک لمحے میں ختم ہو کر ہے۔ یعنی ان کے شہر کے صدر دروازہ جو مین دروازہ ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ شہر میں بھی حضرت جبرائیل داخل نہیں ہوئے، وہاں سے ایک چیخ لگا۔ وہ چیخ ایسی تھی، یعنی کہ ساؤنڈ اتنی زیادہ انٹینس تھی کہ ایک لمحے میں اس ساؤنڈ نے ان کی قوت جو حرکت قلب ہوتی ہے، جو ان کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، وہ ایک دم ہارٹ فیل ہوا اور ختم۔ معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12، اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 624۔ تو ان سے حواس اور حرکات کے آثار کا ظہور ختم ہو گیا، ان کے جسم مردہ ہو گئے، گویا آگ بجھ گئی۔ یہ اشارتاً اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ رسولوں اور حبیب نجار کو شہید کرنے کے 3 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی بستی میں آئے اور آ کر چیخ ماری، اور بعض میں یہ مذکور ہے کہ وہ رسولوں اور حضرت حبیب نجار کو شہید کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ وہاں ڈھیر ہو گئے۔
اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی اس لیے کی کہ جو شخص اللہ کے اولیاء کو ایذا پہنچاتا ہے تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی وہ ہے کہ حدیث ہو اور حضور فرماتے ہیں کہ آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کا قول ہے۔ تو اللہ کا قول کیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کان تو اس کے ہوتے ہیں، پر وہ سنتا کیا ہے؟ وہی کچھ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، پر میں وہی دکھاتا ہوں اس کو جو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر ہے یہ دیکھنا۔ اور پھر اس کے ہاتھ پکڑتے تو ہیں، پر وہ شے کبھی نہیں پکڑتے جو گناہوں کی ہوتی ہے، اور اس کے پیر چلتے تو ہیں، پر چلتے انہی راستوں پر ہیں جو ہدایت کے راستے ہیں۔ اور پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، یعنی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں، کسی کام میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، یعنی اسے موت کی سختی نہیں دینا چاہتا میں، کیونکہ موت سخت ہے، پر موت کی سختی میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ تکلیف ہوگی نا مومن کو تو رنجیدہ ہوگا، اللہ اس کی رنجیدگی کو، اس کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں بعض دفعہ اس کی اپنی اصلاح کے لیے، اس کی اپنے فائدے کے لیے تکلیف دیتا ہے کہ چلو کچھ گناہ ہوں گے تو اس موت کی تکلیف میں ختم ہو جائیں گے، تو پھر پاک ہو کے میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خوشخبری کیا ملتی ہے اسے؟ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ لے چلو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تکلیف بھی ہو وہ ہم جھیل دیتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث 6502، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، مسند ابو یعلا میں، اسے امام طبرانی المعجم الاوسط میں بھی بیان کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں، کتاب الاسماء والصفات میں، صفت الصفہ میں، مشکات شریف میں، کنز العمال میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی۔ اور شیخ تقی الدین احمد، جنہیں آپ ابن تیمیہ کے نام سے جانتے ہیں، ابن تیمیہ الحرانی، جو متوفی ہیں 728 ہجری کے، انہوں نے بھی اس حدیث سے استدلال یہی کیا ہے کہ اولیاء اللہ اور ان کی شان کے متعلق اس کو انہوں نے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 2 صفحہ 280 پر بیان کیا ہے، پھر جلد نمبر 3 صفحہ 256 پر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 383 پر، پھر جلد نمبر 11 صفحہ 182 اور 173، 2 صفحات پر جلد 11 کے، اور پھر اسی طرح اس کو جلد نمبر 17 کے 76 صفحہ نمبر پر بھی کئی صفحوں پر انہوں نے مجموع الفتاوی میں سے بیان کیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی ہیں 852 ہجری کے، اور اسی طرح علامہ عینی، محمود بن احمد عینی، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ دونوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شروحات لکھی ہیں۔ شرح کیا ہوتی ہے؟ ایکسپلینیشنز آف دا احادیث آف بخاری، بخاری کی جو حدیث ہیں ان کی تفصیلات امام ابن حجر عسقلانی جو فتح الباری انہوں نے لکھی ہے، بخاری شریف کی ایکسپلینیشن پہ، اس کی شرح پہ، اس کی تفصیلات پہ، ایک ایک حدیث کی، اس کی جلد 13 صفحہ 146 پر۔ اور علامہ عینی جو ہیں انہوں نے عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح لکھی، اس کی جلد 23 صفحہ 138 پر۔ انہوں نے عبد الواحد کی روایت بیان کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، یعنی اس کے خیالات پر بھی پہرے ہیں، وہ سوچتا وہی کچھ ہے جو میں چاہتا ہوں وہ سوچے، اس کا دل وہی چیزیں کرنے کو کرتا ہے جو اچھی ہوں، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، یعنی کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات بھی نہیں نکلتی۔ پھر آیہ نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، یہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ یا حسرتن علی العباد، کسی چیز کے فوت ہونے یا اس کے جاتے رہنے سے جو غم اور افسوس ہوتا ہے نا، اس کو حسرت کہتے ہیں، اور اسی طرح کسی غلط کام کرنے پر جو ندامت ہوتی ہے اس کو بھی حسرت کہتے ہیں،
اور حسرت جو ہے وہ حسر سے نکلی، حسر، حا سین را، یا اردو میں ہے سین رے۔ میں آپ کو ذرا فرق بتا دوں، کیونکہ ہمارے ہاں جب ہم بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں اور انہوں نے کسی اردو شخص جس کو اردو زبان بولنے والے سے قاعدہ پڑھ لیا ہو تو وہ ہا عربی میں ہا کہتے ہیں لیکن اردو میں ہے کہتے ہیں، ہے۔ ہم ہے کو پروناؤنس حلق سے بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہے۔ سین کی پروناؤنسیشن سے سیم ہے، عربی میں را کہا جاتا ہے، اردو میں ہم رے کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہے سین رے، اصل میں عربی میں ہا سین را۔ ذرا فرق بتا رہا ہوں، اور اسی کا فرق کی وجہ سے پھر قرآن کے پڑھنے میں بھی ہم بعض دفعہ صحیح تلفظ نہیں کرتے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ اب ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف قومیتوں کے، مختلف زبانوں والے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ہاں کے لوگ عام آدمی جب وہ اذان دیتے ہیں تو وہ لام جلالہ کو پروناؤنس نہیں کرتے اللہ کے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر نہیں کہتے۔ تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ زبان ہے، اردو میں لام جلالہ نہیں ہے، تو انہوں نے چونکہ بچپن سے پڑھا نہیں ہے اس لیے وہ اللہ نہیں کہتے، وہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اردو میں اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ عربی میں بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ اردو ہی کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینی وے، تو اس لیے عربی کے مخارج اور ہیں، اردو کے مخارج اور ہیں۔ اس میں کسی زبان پہ تنقید نہیں ہے، نہ آپ پہ کسی قسم کی تنقید مراد ہے۔ یہاں مراد ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ چیزوں کے پروننسیشن کا فرق اس لیے آتا ہے کیونکہ زبانوں میں مخارج الگ ہوتے ہیں۔ اب اردو میں ہا اور ہا ان میں فرق نہیں ہے، عین، الف اور حمزہ ان میں فرق نہیں ہے، تو اس لیے بولنے والے بھی ان میں فرق نہیں کرتے۔ جس سے مثال کے طور پہ جو لوگ پنجابی بولتے ہیں ان کے ہاں قاف اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا، اسی طرح جو لوگ پشتو بولتے ہیں ان کے ہاں ہا اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا۔ وہ کہیں گے کہ میں پٹھان ہوں، وہ کہیں گے پنجاب کے لوگ میں نے قیمہ کھایا ہے۔ حیدرآباد میں آ جائیں تو وہ قاف کو خے کے ساؤنڈ میں پروناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی میں نے خیمہ کھایا ہے، قائد اعظم۔ تو ہر جگہ کیا ہے، یہاں مقصد کسی کے وہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زبان آپ کی پہلی زبان ہوتی ہے اس کا انفلوئنس دوسری زبانوں پر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم عربی زبان خاص طور پہ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے صحیح مخارج ادا کریں۔ بہرحال تو ہا سین را کا معنی ہے منکشف ہونا، کھل جانا، اور تھکنا بھی ہے۔ گویا اس پر منکشف ہو گیا، یہ بات کھل گئی کہ کسی جہالت نے اس کو غلطی پر ابھارا تھا، یا اس غلطی پر غم اور افسوس کی وجہ سے اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ ویکنس محسوس کر رہے ہیں، وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس کا جسم نڈھال ہو گیا ہے، یا اس کا تدارک کرنا یعنی اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ عاجز ہو گئی ہیں۔ تو حسرہ، حسر، حاسین را مختلف معنی میں آتا ہے۔ المفردات کی جلد 1 صفحہ 154 155 پر حسر کے یہ معنی ہے۔ اچھا، امام طبری کہتے ہیں کہ ان کافروں کو خود اپنے اوپر افسوس ہوا کہ انہوں نے رسولوں کا کیوں مذاق اڑایا اور ان کو کیوں قتل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس محل میں تھے کہ ان کے ظالمانہ افعال پر افسوس کیا جاتا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ العباد سے مراد رسول ہیں، یا حسرتن علی العباد، کیونکہ جب کفار نے عذاب کو دیکھا تو افسوس کیا اور ان کو قتل کرنے پر اپنے ایمان نہ لانے پر نادم ہوئے، اور انہوں نے اس وقت ایمان لانے کی تمنا کی جب ان کو ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ عذاب ان پر آ چکا تھا یا اس کے آثار ان پر آ چکے تھے۔ بہرحال حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کفار پر حسرت ہے کہ وہ رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لائے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جب اس بستی کے کافر حبیب نجار کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تو انہوں نے کہا کہ ہائے ان بندوں پر افسوس ہے، کیونکہ اب ان لوگوں پر عذاب کا آنا تو یقینی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رسولوں کا قول ہے، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اقوال مختلف تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، آیہ نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے کفار پر حسرت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنے نمائندے اور رسول بھیجے اور انہوں نے ان رسولوں کی قدر نہیں کی اور ان کے پیغام کا مثبت جواب نہیں دیا، اور یہی ان کی پہلے ندامت اور بعد میں ان کی حسرت کا سبب بھی بن گئی۔
اچھا اس کو ایک مثال سے سمجھے نا، دیکھیں کوئی اسی شخص کے پاس کوئی بادشاہ ہے اور بتائے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اس سے کوئی آسان سی چیز طلب کرے اور وہ شخص اس کی بات نہ مانے اور اس کی طلب کردہ چیز اس کو نہ دے، پھر بعد میں وہی شخص بادشاہ کے پاس جائے جبکہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اور وہ شخص اس بادشاہ کو پہچان لے کہ بھئی یہ تو وہی آدمی ہے جو میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کی کہی ہوئی چیز اس کو نہیں دی تھی، تو اس وقت اس کو کس قدر شرمندگی ہوگی، کس قدر ندامت ہوگی، اور کس قدر اس کو غم، افسوس اور حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس وقت اس کو وہ چیز دے دی ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول بھی بمنزل بادشاہ ہیں، بلکہ اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے اور ان کو اپنا نائب اور قائم مقام قرار دیا ہے، اس اعتبار سے وہ بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، نتیجتاً اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس آیت میں حضور کا یہ مرتبہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ اور کیا مقام۔ جب دنیا میں رسول آئے اور انہوں نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا، اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کا نشان ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ لیکن جب قیامت کے دن رسول اللہ کے حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس وقت لوگوں کے سامنے رسولوں کی عزت اور وجاہت ظاہر ہوگی۔ اور دنیا میں رسولوں نے لوگوں کو جس چیز پر عمل کرنے کی دعوت دی تھی وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور نہ وہ اس پر کوئی اجر اور صلہ مانگ رہے تھے، وہ تو ان کی اپنی فائدے کی بات کر رہے تھے کہ ایسا کرو تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نتیجتاً انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کو حقیر قرار دیا، ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو شہید کیا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اللہ نے بستی والوں سے ان کے پیش رو کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، جو اب لوٹ کر نہیں آئیں گی کہ تمہیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن تم بھی تو کچھ عقل رکھتے ہو کہ دیکھو تو صحیح، آبزرویشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی تو ہم نے جڑ کاٹ دی، ان کی تو نسلیں منقطع ہو گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے بتایا جن کافروں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، مسترد کیا، ان کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ ان پر ایک عذاب آیا اور سب ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی موت ان کے لیے ان کی عافیت اور ان کے آرام کا سبب بنتی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ان سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور برزخی حیات سے ہی ان کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا۔ سو مکے کے کافروں کو ان بستی والوں کا حال بتا کر ان بستی والوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور حضور کی نافرمانی کا راستہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔